مرشد کامل، کامل مرشد کا مطلب ہے وہ استاد جہاں سے آپ کی جو بھی پیاس ہے وہ مکمل بجھے۔ اچھا، اس کو ابھی تھوڑا آسان لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ کامل مرشد وہ ہے جس کے پاس روحانیت کا یا جو کچھ آپ علم چاہتے ہیں وہ مکمل ہو۔ کامل مکمل سے نکلا ہے۔ تو جو بھی تصوف میں ہیں یا روحانیت کی راہ میں چلتے ہیں ان سب کو مرشد کی تلاش ہوتی ہے، کیونکہ مرشد کے بغیر کچھ حاصل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اب یہ اپنا اپنا نصیب ہے کہ آپ کو کون، کیسا، کہاں مرشد ملتا ہے، یا اگر ملتا بھی ہے تو وہ کامل ہے یا وہ کامل نہیں، وہ سچل ہے یا سچل نہیں، یہ قسمت کی بات ہوتی ہے۔ اور بڑے بڑے صوفیاء اکرام انہی کامل مرشد کی تلاش میں ہزاروں میل انہوں نے سفر کیے تاکہ کہیں دور دراز علاقوں میں کوئی ایسا بزرگ مل جائے جو ہمیں نیا پار کرا دے۔ تو کامل مرشد ملنا قسمت کی بات ہے۔ اور آج کل کے اس جھوٹے دور میں کامل تو کیا، کوئی اچھا ٹیچر بھی ملنا بڑا مشکل ہے۔ سارے تقریباً، میں سب کو نہیں کہتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ تقریباً میجارٹی، اکثریت میں جھوٹے پیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے حضرت سلطان سخی باہو رحمت اللہ علیہ نے مرشد کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بنا مرشد کے ہم راستے ہمارے پار ہو جائیں گے، یہ مرشد کچھ نہیں کرتے ہیں، انسان کو خود کرنا ہے، سب کچھ پانا ہے۔ لیکن آپ نے کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ جو بزرگان دین، اولیاء اللہ گزرے ہیں، جن کو ہم نے صوفیزم کا تاج پہنایا ہوا ہے، چاہے وہ سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ہو، بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ ہو، یا بابا فرید رحمت اللہ علیہ، یہ جو بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، انہوں نے مرشد کی اہمیت اپنے طریقے سے بتائی۔ تو میں آج حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کہ کچھ کلاموں میں، اکثر ان کے کلام میں مرشد کا ذکر ہے، تو جب میں ان کے کلام سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو مرشد کا بہت بار ذکر آیا ہے، اور وہ اسی بات پہ زور دیتے ہیں کہ بنا مرشد کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مرشد ہی ہے جو آپ کو سارے معاملات روحانیت کے حل کرتے ہیں۔ تو چلیں کچھ ان کے اشعار پڑھتے ہیں اور ان کا خلاصہ اور تشریح دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ بڑے مشہور ان کے اشعار ہیں، جو میں 2-3 اشعار ہی بتاؤں گا، کیونکہ زیادہ بتاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اور مقصد تو وہی ہوگا لیکن تھوڑا ٹائم زیادہ ہو جائے گا تو آپ تھوڑے بور ہو جائیں گے۔ اس لیے میں کوشش ہی کرتا ہوں 7-8 منٹ میں اپنی بات کو آپ سب کے سامنے رکھوں، اور اس طریقے سے رکھوں کہ بات سمجھ بھی آ جائے، واضح بھی ہو جائے۔ تو چلیں۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسباد دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلاں پر آئی ہو، ہر جگ جیوے مرشد باہو جییں بوٹی من لائی ہو۔ اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑا اس کی میں تشریح کر لوں تاکہ واضح ہو جائے آپ کے لیے جنہوں نے یہ نہیں سمجھا۔ کہتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہوں، یہ جو مرشد ہے اس نے میرے اندر سینے میں، اس میں ذات اللہ کی بوٹی لگا دی، وہ پلانٹ کر دی بوٹی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ نفی اسبات دا پانی ملیا۔ اب جب نفی اسبات وظیفے ہوتے ہیں جو مرشد کرواتے ہیں، مختلف ایکسرسائز ہوتی ہیں، لا الہ الا اللہ کی وظیفے بھی ہوتی ہیں، مشق بھی ہوتی ہے،
تو یہ نفی اسبات کا وہ مرشد اس نے یہ ایکسرسائز کروائی، ہر رگے ہر جائی پوری جگہ میں پورے جسم میں وہ چیز پھیل گئی، اندر بوٹی مشک مچایا۔ اب اندر کی جو اس نے مرشد نے وہ جو اس میں ذات ذکر قلبی جو ہمیں دیا وہ جب جاری ہو گیا تو پورا جسم خوشبو سے معطر ہو گیا، ہر جگ جیوے مرشد باہو۔ اب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ مرشد جو باہو کا جو مرشد ہے وہ جیوے، اس کو دعائیں کر رہا ہے، اس نے ہی تو بوٹی میرے من میں لائی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ خود اپنی مشاہدہ اس کی تو بات ہے کہ خود مشاہدہ بھی کرنا ہے، محنت بھی کرنی ہے، لیکن یہ جو سبق دے رہا ہے وہ مرشد دے رہا ہے۔ چلیں پھر آگے چلتے ہیں، ایک اور اشعار ہے، جو دم غافل سو دم کافر، مرشد ایہی فرمایا ہو، مرشد سونی کیتی باہو پل وچ جا پہنچایا ہو۔ اب کہہ رہا ہے کہ مرشد کہتا ہے کہ ایک وقت بھی اگر غافل ہو گئے تو کافر ہو گئے۔ واہ کیا بات ہے، ایک پل بھی اگر غافل ہو گئے تو کافر ہو گئے۔ یہاں پہ تو لوگ، اللہ کہتا ہے کہ نماز قائم کرو، جو چیز قائم کی جاتی ہے وہ رابطہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ یہاں پہ تو 5 وقت کی نمازوں میں رابطہ ٹوٹتا ہے پھر جڑتا ہے، ٹوٹتا ہے، بڑا لوز کنیکشن ہے۔ لیکن جیسے بابا بلے شاہ نے کہا کہ تواڈے 5 ویلے ساڈے ہر ویلے، ان کی ہر ویلے نماز رہتی، اور کہتے ہیں کہ جو دم غافل ہوا، جس پل بھی میں غافل ہو گیا اسی پل کافر ہو گیا، مرشد یہی فرمایا۔ مرشد کہتا ہے کہ مرشد نے دیکھیں کیا سبق دیا کہ جس پل غافل ہو گئے اسی دم کافر ہو گئے۔ مرشد نے سونی کیتی باہو پل وچ جا پہنچایا۔ مرشد نے اتنا زبردست طریقہ زبردست بتایا کہ ایک پل میں مجھے پہنچا دیا معرفت الہی میں، کمال ہے۔ چلیں ایک اور پڑھ لیتے ہیں، مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے کیونکہ ان کے جو اشعار ہیں، ان کی جو صوفیانہ کلام ہیں، صوفیانہ کلام، ان میں جتنی جان اور خوبصورتی اور جتنی رمز ہے، اور پڑھنے میں جو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ دل سے انسان اس کو پڑھتا اور سمجھتا ہے۔ آپ اگر سمجھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ چلے صحیح سلامت چڑھ گئے باہو، کہتے ہیں صحیح سلامت چڑھ گئے باہو، کون؟ مرشد دا لڑ پھڑیا ہو، جس نے یہ جو مرشد کا پلو ہے جنہوں نے بھی پکڑا وہ پار ہو گئے۔ صحیح اب دیکھیں یہاں پہ میں نے زیادہ نہیں، صرف تین جو اشعار ہیں وہ میں نے آپ کو سنائے، 3 کلام کے کچھ حصے بتائے۔ وہاں پہ آپ دیکھیے، سوچیے، سمجھیے کہ کتنا زور ہے مرشد پہ۔ میں یہ نہیں کہتا آپ کو کہ مجھے مرشد بنائیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میں کہتا ہوں مرشد اس کو بناؤ جو کامل ہو، جو مکمل ہو، جو آپ کو صحیح راستہ دیتا ہے۔ ایک پل کے لیے بھی اگر کسی نے صحیح راستہ دے دیا، بنا لو اس کو مرشد۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کمرہ بند کر کے خود چیزوں کو پار کرو، نہیں، وہ الگ ہستیاں ہوتی ہیں، وہ کچھ اور ہیں، اولیاء اللہ کچھ اور ہیں، قطب، کلندر، مجذوب، یہ جو اولیاء اللہ کے اقسام ہیں یہ کوئی اور ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے، ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ ہمیں تو یہ نیا، یہ دریا پار کرنا ہے، اور صلاح کرنال کہتے ہیں نا کہ نیا پار کرنی ہے تو ملاحوں کے ساتھ صلاح کرو۔ تو ہمیں اسی، اگر آپ میں سے جو بھی روحانیت میں، تصوف میں دلچسپی رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم روحانیت میں کامیاب ہو جائیں اور اللہ کی معرفت مل جائے، تو یقین مانیں بنا مرشد کے پاسیبل ہی نہیں ہے۔ لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ مرشد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے بڑے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن کے، جبے، داڑیاں رکھ کے، بڑے بڑے بال رکھے اور بڑے ایک دربار میں بیٹھے ہیں اور ان کے خلیفے مرید بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو درباری لوگ ہوتے ہیں جن کو میں سو کالڈ
ڈھونگی کہتا ہوں، ملنگ بے ڈھنگ کہتا ہوں، ان کی بات نہیں کر رہا میں، اصل وہ جو اصل مرشد ہوتے ہیں۔ اب آپ کا سوالات شروع ہو جائیں گے کہ کہاں سے ڈھونڈیں، کیسے، اس پہ میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں۔ میں صرف آج کی بات یہ کر رہا ہوں کہ ضرورت کتنی ہے مرشد کی، یہ ذہن میں اپنے ڈال دیجئے کہ مرشد کے بغیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ کامیاب ہو جائیں۔ مرشد کون سا ہونا چاہیے، مرشد کہاں پہ ملے گا، کتنے مرشد ہونے چاہیے، میں نے اس پہ انیک ویڈیو بنائی ہیں۔ اسی چینل میں جا کے آپ سرچ کریں، دیکھیں، اس پہ آپ کو بہت مل جائے گی۔ لیکن حضرت سکی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اور ان جیسے بہت سارے عظیم کردار جو تاریخ کے ہمارے کتابوں میں محفوظ ہیں، ان کی یہ جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، وہ ہمیں صرف یہی بتاتی ہے کہ سوائے عشق کے، مرشد کے، اور سوائے مرشد کے تعلیمات کے، مدد کے، رہبری کے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔